آج کی ویڈیو میں جس ہولناک واقعے کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں وہ انتہائی ہولناک اور بھیانک ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس واقعے کی مذمت کر سکوں۔ 2 معصوم جانوں کو بہت ہی بھیانک طریقے سے ختم کر دیا گیا اور ان کے پیاروں کو ساری زندگی کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا دکھ دے دیا گیا، جس کی کڑواہٹ اور اذیت وہ مرتے دم تک محسوس کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں زہرا قدیر پر کیے گئے ظلم کا راز افشاں ہوا تو پورا علاقہ اس ہولناک واردات سے سکتے میں آ گیا۔ زہرا قدیر کو جب قتل کیا گیا تھا تو وہ نہ صرف ایک بچے کی ماں تھی بلکہ 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ 10 نومبر کی صبح زہرا قدیر کے والد شبیر احمد نے جب اپنی بیٹی کو کالز کی لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ زہرا کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ دن میں 2-3 بار اپنے والد اور شوہر کو فون کر کے یا میسیجز پر ان کی خیریت دریافت کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہونے کی وجہ سے شبیر احمد فکر مند تھے۔ زہرا کو سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد والد کے گھر سے اپنے سسرال گئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے۔ زہرا کے شوہر کا جب شبیر احمد کو فون آیا تو انہوں نے یہی بات دہرائی کہ زہرا سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے میں جب زہرا حاملہ تھی تو اس کے شوہر اور والد کی جانب سے ان کے فون نہ اٹھائے جانے پر پریشان ہونا ایک فطری بات تھی۔ شاید اسی لیے وہ زہرا سے رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زہرا کے ساتھ اس کی ساس جو کہ اس کی سگی خالہ بھی تھی اور نندوں نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ شبیر احمد کو جب زہرا کی خیریت سے متعلق تشویش ہوئی تو وہ فوراً اس کے سسرال پہنچ گئے تاکہ اپنی بیٹی کی خیریت دریافت کر سکے، مگر وہاں پہنچنے پر انہیں زہرا کی ساس نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ زہرا کے والد کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی زہرا کی آوازیں لگانا شروع کر دی تھی، جس پر زہرا کی نند اور ساس نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ وہ کدھر گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہاں گئی ہے، زیور پیسے وغیرہ لے کر بھاگ گئی ہوگی۔ یہ بات شبیر احمد کو کچھ کھٹکی۔ شبیر احمد خود بھی پنجاب پولیس میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ شبیر احمد کہتے ہیں کہ مجھے میری چھٹی حص نے کہا کہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ نہ صرف زہرا کے کمرے میں گئے بلکہ گھر کے دیگر کمروں میں بھی اسے تلاش کیا۔ وہاں انہیں ایک غیر معمولی بات محسوس ہوئی، وہ یہ تھی کہ زہرا کا 2.5 سالہ بیٹا گھر پر تھا اور گھر کو بہت زیادہ صاف ستھرا کیا گیا تھا، فرش کو دھویا گیا تھا۔ شبیر احمد دکھی دل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور ساتھ ہی مقامی تھانے کے علاوہ 15 پر کال کر دی۔ شبیر احمد کا دعویٰ ہے کہ پولیس کو اطلاع دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی بیٹی کو ماضی میں بھی سسرال میں ایک بار مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سیالکوٹ پولیس کے ترجمان وقاص علی کے مطابق جب شبیر احمد کی درخواست پر مقامی پولیس نے کارروائی کی اور مقدمہ درج ہونے کے بعد زہرا کے سسرال والوں سے تفتیش کی تو مقتولہ کی ساس اور نندوں نے انکشاف کیا۔ انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کی مدد سے زہرا کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے نالے میں پھینک دیے۔ ملزمان کے اعترافی بیانات کے مطابق رات گئے جب زہرا کمبل اوڑھ کر سوئی ہوئی تھی تو اس کی ساس نے اس کو ٹانگوں سے پکڑا، نند نے بازو سے اور پھر مددگاروں نے منہ پر کمبل رکھ کر سانس بند کر کے زہرا کو قتل کر دیا۔ یہی نہیں، پھر زہرا کے جسم کے تیز دھار آلے سے ٹکڑے کیے گئے۔ جرم کا ثبوت چھپانے کے لیے ملزمان نے ٹوکے اور چھری کی مدد سے لاش کے 5 ٹکڑے کیے اور بوریوں اور پلاسٹک بیگز میں بند کر کے نالے میں دور دور پھینک دیے۔ ان ظالموں نے یہی بس نہیں کیا بلکہ زہرا کے سر کو چولہے پر خوب اچھی طرح جلایا گیا تاکہ اس کی پہچان نہ کی جا سکے۔ پولیس کے مطابق لاش کے ٹکڑوں کو پھینکتے ہوئے یہ بھی خیال کیا گیا تھا کہ انہیں اس لیے دور دور پھینکا جائے تاکہ یہ قتل ایک معمہ بن جائے۔ اس قتل میں ان کی معاونت ایک نند کے بیٹے دوسری نند کے قریبی عزیز نے کی تھی۔
جس کو لاہور سے خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ جب اس بھیانک جرم کا پردہ چاک ہوا تو پولیس، ریسکیو اہلکاروں اور علاقہ مکینوں نے فوراً زہرا کی لاش کے ٹکڑوں کو تلاش کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ صبح سے شام انہیں صرف 2 بوریوں میں بند لاش کے ٹکڑے ملے تھے، مگر پلاسٹک بیگز نہیں ملے تھے۔ پھر رات گئے تلاش کرنے کے بعد کچھ کامیابی حاصل ہوئی۔ زہرا کی تدفین کے لیے میت کو غسل دینے والی خاتون کا کہنا ہے کہ جسم کے ان 5 ٹکڑوں کو غسل دینا میری زندگی کا ایک بھیانک ترین تجربہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ زہرا کی شادی 5 سال قبل اپنے خالہ زاد قدیر کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور سعودی عرب میں کام کرتا ہے۔ شادی کے بعد قدیر زہرا کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے گیا تھا۔ وہ اکثر اوقات پاکستان آتی رہتی تھی اور ان کا ایک 2.5 سال کا بیٹا بھی ہے۔ زہرا تقریباً 1 ماہ پہلے ہی سعودی عرب سے پاکستان آئی تھی۔ اس دوران وہ اپنے والد کے پاس رہائش پذیر تھی اور واقعے سے 3 روز قبل وہ اپنی ساس اور نندوں کے کہنے پر ان کے گھر ڈسکا گئی تھی، لیکن زہرا یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر اس کی زندگی کا ایک بھیانک اختتام ہوگا۔